ایک اور سال ختم ہونے کو ہے، کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر اب بھی ہوش نہیں ہے دیوانے کو۔ 2024 سٹارٹ ہونے کو ہے، 2023 گزر چکا ہے، میں اب بھی ہوش کر لوں۔ یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیو ایئر منانے کی چیز نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی کا سال ہمیشہ کے لیے کھو گیا مجھ سے۔ اس بات کی فکر کرنی ہے گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، جا میں خانے سے میرا وقت اٹھا کر لا۔ ہم سب کا نیا سال اللہ خیر خیریت سے برکتوں والا چڑھائے، ایمان اور عافیت کے ساتھ، جس طرح میرا اللہ لے کر چل رہا ہے، ایمان اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ یہ سال بھی چڑھے اور ہم سب کو بھی یہ سال سلامتی کا دیکھنے کو نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور سال ختم ہونے کو ہے اور ایک اور نیا سال آنے کو ہے۔ ایک سال گزر گیا، ہمیشہ کے لیے گمشدہ ہونے کو ہے۔ ایک سال نیا پھر سے آ رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ حساب کتاب سروں پہ آ گیا اور یہ غفلت کی زندگی سے باہر نہیں نکل رہے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر اب بھی ہوش نہیں ہے دیوانے کو۔ ایک سال گزر گیا، پورا سال زندگی کا ہاتھ سے سلپ ہو گیا، ایک سال میری زندگی کا میرے ہاتھ سے نکل گیا، ایک مہینہ اور گزر گیا۔ آنے والا سال، اب نیا سال 2024 شروع ہوگا۔ ہر روز جو گزر رہا ہے یہ دوبارہ میری زندگی میں واپس نہیں آنے والا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے میں قریب ہو رہا ہوں۔ الم تر الی اللیل والنہار یأتیان کل جدید یقربان بکل بعید ویبلیان کل جدید۔ کیا دیکھتے نہیں ہو، ہر زمانہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہا ہے، ہر دور کو قریب لا رہا ہے، اور ہر چیز میرے جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ میرے قریب آ رہی ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ 2024 سٹارٹ ہونے کو ہے، 2023 گزر چکا ہے، میں اب بھی ہوش کر لوں۔ یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیو ایئر منانے کی چیز نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی کا سال ہمیشہ کے لیے کھو گیا مجھ سے۔ میں نے اس میں جو کرنا تھا وہ کر لیا، میرے اعمال نامہ اس میں اللہ کے پاس پیش ہو گیا۔ جو دن گزر گیا واپس مجھے نہیں ملنے والا۔ اس بات کی فکر کرنی ہے نئے سال میں، اس بات کی فکر کرنی ہے گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، جا میں خانے سے میرا وقت اٹھا کر لا۔ گزری ہوئی زندگی کبھی واپس نہیں آتی، ہاتھ سے جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا۔ جو میں نے وقت گزار لیا وہ ایک سیکنڈ ہے، ایک دن ہے، یا ایک سال ہے گزر گیا۔ اس سال کے اختتام پہ ہم نے پچھلے گزرے ہوئے سال میں جو کچھ غلط کیا ہے، جو کوتاہیاں کی ہیں، جو کمیاں ہم سے ہوئی ہیں، وہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے،
اور جو کچھ اللہ نے اچھا کرایا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ محاسبہ نفس ہے، ہر روز کے اختتام پہ رات کو محاسبہ ہے، ہر مہینے کے اختتام پہ رات کو محاسبہ ہے، اور ہر سال کے اختتام پہ محاسبہ ہے۔ برف کی تیزی سے یہ زندگی پگھل رہی ہے۔ جس طرح برف کو استعمال میں لایا جائے تو وہ کام آتی ہے، اسی طرح سے اس زندگی گزرتے ہوئے لمحات کو جب میں کام میں لاؤں گا تو میرے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ میرا ہر روز یا مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ ایمان والے کا ہر وقت ان دو چیزوں کے درمیان ہے، ہر عمل یا اس کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 دن جس کے برابر گزر گئے، آج جو دن گزرا کل بھی ایمان کی کیفیت جو کل کا دن گزرا اور آج کا گزرا، دونوں دن ایمان کی کیفیت اگر برابر ہے، بڑی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہوئی، اگر برابر ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ شخص نقصان میں ہے۔ اس نے اپنے دونوں دن ایک حالت پہ گزار دیے، دوسرے دن محنت زیادہ کرتا تو اس کے ایمان کی اعمال کی تعداد زیادہ ہوتی، کیفیات زیادہ ہوتی اور یہ اللہ کے قریب ہوتا۔ آج اور کل برابر گزر گیا، آج اور کل کم ہو جائے تو پھر کتنا بڑا خسارہ ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر ہر آنے والا سال یہ پیغام لے کر آتا ہے، یہ آواز لے کر آتا ہے، یہ پیغام لے کر آتا ہے، یہ ڈنکے بجاتا ہوا آتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک سال گزر گیا، تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو کون سی زندگی گزار رہا ہے؟ اسی طرح باقی ایام بھی گزر جائیں گے۔ جیسے 23 سے 24 آ گیا، اسی طرح 24 سے 25 اور 25 سے 30 اور 30 سے 35، پتہ نہیں کہاں تیری زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں کہاں میری زندگی کی شام ہو جائے۔ بس اس حال میں جائیں کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر چلتے ہوئے وقت گزر رہا ہو۔ آج سوچ کے مجھے تکلیف ہوئی کہ زندگی کا 1 سال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، زبان سے نکلا ہوا بول واپس نہیں آتا، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، گزرا ہوا وقت گم شدہ ہو گیا، یہ سال گم شدہ ہو گیا، مجھے چھوڑ کے الوداع کہہ کے یہ وقت گزر گیا ہے۔ میں آنے والے سال میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اس چیز کے لیے کمر بستہ ہوں، میں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں کہ آنے والے سال میں میں اپنے رب کو راضی کروں گا، آنے والے دنوں میں میں اپنے رب کی طرف اور زیادہ بڑھوں گا، اپنے آپ محنت کروں گا اور محنت کو اپنی بڑھاتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ پھر یہ بھی سال میرا ہے اور اگلا بھی سال میرا ہے، اور اگر اسی طرح سال پہ سال گزرتے چلے گئے، اسی طرح وقت پہ وقت گزرتا چلا گیا تو کسی کے لیے کوئی نہیں رکتا، کسی کے لیے کوئی نہیں رکتا، اور پھر وہ صدا بھی لگ جائے گی کہ آ تیرا وقت آ گیا ہے۔ اذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت الف تمیمۃ لا تنفع، پھر وہ جون ہوگا یا جولائی ہوگا، پھر وہ نیا سال ہوگا یا پرانا سال ہوگا، فرشتہ نہیں دیکھے گا، مقدر نہیں دیکھے گا، اور وہ مجھے اٹھا کے جو میرا مقدر وقت ہے اٹھا کے لے جائے گا۔ نہ کسی طبیب کا کوئی نسخہ کام آنے والا ہے، نہ کسی کی پھر دعا کام آنے والی ہے۔ وقت مقرر پہ میرا یہ گلے کا گھنگرو بولے گا اور
میرے زندگی کے تار ٹوٹتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا اور اپنے سامنے سانس کے اکھڑتے ہونے کو محسوس کروں گا، لیکن کچھ نہیں کہہ سکوں گا، اس سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو کب تک قبول کرتا ہے؟ ما لم یغرغر، یہاں تک کہ اس کے گلے کا گھنگرو بولنے لگ جائے، آنکھیں پھر جائیں، اوندھی پڑ جائیں اور سارے سینسز جواب دے جائیں، اس وقت تک بھی اگر توبہ کر لے تو میرا اللہ قبول کرتا ہے۔ جب سانس ٹوٹ جائے تو پھر زندگی کا کیا توبہ، اور کیا پھر جو کیا تھا اس کے اوپر حساب کتاب دینا ہے اور کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس سال کو جس طرح سے ہم نے گزارا، جو کمی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اپنے رب کے حضور معافی مانگ لیں، محاسبہ کرتے ہوئے معافی مانگ لیں، اور اس چیز کا عزم کرتے ہوئے کہ آئندہ سال ہم اپنے رب کے لیے، آئندہ سال ہم اچھے کاموں کو اور اچھے طریقے سے انجام دیں گے، آئندہ سال ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آئندہ سال ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آئندہ سال ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے، آئندہ سال ہم کسی کے بہتان نہیں باندھیں گے، آئندہ سال ہم جھوٹ سے بچیں گے، آئندہ سال ہم اپنا زیادہ منافع کے لیے کاروبار میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے۔ آئندہ سال نیت کرتے جائیں، نیت کریں اور پھر عمل شروع کر دیں، اور جو کچھ پیچھے ہوا اس پہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہم سب کا نیا سال اللہ خیر خیریت سے برکتوں والا چڑھائے، ایمان اور عافیت کے ساتھ، جس طرح میرا اللہ لے کر چل رہا ہے، ایمان اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ یہ سال بھی چڑھے، اور ہم سب کو بھی یہ سال سلامتی کا دیکھنے کو نصیب ہو۔ جو ہم میں موجود ہیں وہ اعمال کی طرف آگے بڑھیں، اور جو اس سال تھے اور اگلے سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہم سب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اعلیٰ درجات کی بلندی۔ اور ایک پیغام وہ دے گئے ہیں کہ اس سال ہم نہیں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال تم ہوگے یا نہیں ہوگے، اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب اس آنے والے سال کو خوبصورت بنانے کی محنت میں لگ جائیں۔ اللہ ہم سب کو قبول کر لے۔